حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی کی شادی کرتے وقت لڑکے میں یہ 3 خوبیاں ضرور دیکھو۔ والدین یہ ویڈیو ہر حال میں دیکھیں۔ بیٹی کی خوشی پیاری ہے تو یہ 3 چیزیں لڑکا دیکھتے وقت کبھی اگنور مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیٹیوں کی بات کرتے ہی یہ جملہ زبان پر آتا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں خوش ہوتا ہوں تو بارش کرتا ہوں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ بیٹیاں کہاں ہر ایک کے نصیب میں ہوتی ہیں۔ اللہ کو جو گھر پسند ہو بیٹیاں وہاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹیاں اپنا رزق و نصیب ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اگر کسی بیٹی کے نصیب میں پریشانی دشواری ہو تو یہ پہلے دن سے ہی اس نے نصیب میں لکھ دیتی جاتی ہیں۔ بس یہ اب ان پر منحصر ہے کہ وہ اس دشواری کا مقابلہ کیسے ڈٹ کر کرتی ہیں۔ بیٹیوں کی بچپن کی شرارتیں والدین کو پوری عمر نہیں بھولتی۔ بڑی ہو کر بیٹیاں اور بھی اچھی لگتی ہیں، مگر رخصتی کے بعد ان کے باتوں کو یاد کر کے والدین اور بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہر والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کریں، لیکن سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے انہیں دوسرے گھر رخصت کرنا پڑتا ہے۔ میری ایک بہن لکھا ہے، کچھ روز پہلے پیش آنے والا یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں سبزی خریدنے کی غرض سے ایک سبزی فروش بابا کی دکان پر گئی۔ بابا جی کے پاس ان کی 5 سالہ معصوم سی پوتی بیٹھی تھی، جو بڑی معصومیت سے بابا جی کو بوری سے سبزی نکال کر دے رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک صاحب بھی سبزی خریدنے وہاں موجود ہوئے۔ لگتا تھا کہ بابا جی سے ان کی پرانی جان پہچان ہے۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بچی بابا جی کی پوتی ہے۔ ان صاحب نے آتے ہی بابا جی سے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو بابا جی نے بتایا کہ یہ میری پوتی ہے۔ مزید یہ بھی بتایا کہ میرے 4 پوتے بھی ہیں۔ پھر بابا جی نے انصاف سے ان کی بیٹیوں کا حال چال پوچھا اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز گفتگو کا انداز ہو گیا۔ میں اپنی سبزی وغیرہ بھول بھال کر ان دونوں کے درمیان ہونے والی دلچسپ گفتگو کو سننے کے لیے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جو ہی بابا جی نے دعا دی اسی وقت ان صاحب نے پلٹ کر بغیر کسی توقف کے بابا جی سے سوال کیا، کیوں بابا جی صرف بیٹیوں کے ہی نصیب اچھے کیوں ہوں، بیٹوں کے کیوں نہیں؟ بابا جی اس اچانک اور غیر متوقع جوابی جملے کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ سوال سن کر وہ پریشان سے ہو گئے۔ کہنے لگے، صاحب جی بیٹیوں کے ہی نصیب سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں شادی کے بعد کیسا شوہر ملے، وہ بیٹیوں کو خوش رکھے نہ رکھے، کہیں طلاق نہ دے دے، بس اسی لیے سب یہی کہتے ہیں اور میں بھی یہی کہتا ہوں، اللہ بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹوں کا کیا ہے، ان کی تو کوئی ایسی فکر یا مجبوری نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ صاحب دوبارہ گویا ہوئے کہ بابا جی، جن بد نصیب بیٹوں کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو بد نصیبی کے کلنک کا ٹیکا لگ جاتا ہے اور انہی کے خوف کی وجہ سے بیٹیوں کے نصیب اچھا ہونے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو آپ ان بد نصیب بیٹوں کے لیے دعا گو کیوں نہیں ہوتے کہ اللہ بیٹوں کے نصیب اچھے کرے تاکہ ہماری بیٹیاں خوش رہ سکے۔ اگر ہمارے بیٹے اچھے نصیب والے ہو جائیں تو ہماری بیٹیوں کا نصیب لا محالہ اچھا ہو جائے گا۔ ہم خود ہی بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اور خود ہی ان کے نصیب سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور جب ان ساری باتوں کی وجوہات کی جڑ ہے اس میں لگی دیمک کا علاج نہیں کرتے۔ بابا جی دعائیں ہماری بیٹیوں کا نصیب اچھا کرنے کی ضرور مانگے، مگر ساتھ ہی دعائیں ہمارے بیٹوں کا نصیب اچھا کرنے کی بھی مانگے۔ اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں ایسی دعاؤں سے خوش رہیں گی، ان کا نصیب خود ہی سنور جائے گا۔ بس آج سے آپ نے یہ دعا بھی دینی ہے کہ اللہ آپ کے بیٹوں کا نصیب اچھا کرے۔ اس گفتگو کے دوران میں دکان کے قریب موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی اور باتیں سننے کے ساتھ میں بابا جی کے چہرے کے دلچسپ
اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ بھی کر رہی تھی۔ اگر اس وقت کوئی میری حالت دیکھتا تو محفوظ ہوئے بنا نہ رہتا۔ میں ایک سبزی کی دکان کے سامنے ایک بینچ پر سکتے کی حالت میں مجمد ہو کر ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی پرائمری کلاس کا بچہ اپنے استاد سے کوئی دلچسپ کہانی سن رہا ہو۔ بابا جی ان صاحب کی گفتگو سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ نہ صرف بابا جی بلکہ میرے دماغ کے بھی کافی طبق روشن ہو گئے تھے۔ بابا جی نے انتہائی مریدانہ آواز میں کہا، واہ صاحب جی، آپ نے 16 آنے کھری اور سچی بات کی ہے۔ میں آج سے ہر ملنے جلنے والے کو آپ کی سمجھائی ہوئی یہ بات سمجھاؤں گا۔ مجھے سب سمجھ آ گیا ہے۔ بابا جی اور بھی بہت کچھ کہے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوتی کو بھی پیار کرتے جا رہے تھے۔ ان صاحب کے چہرے پر خوشی اور فتح کا تاثر لیے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بابا جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سبزی کا ٹھیلا اٹھایا اور بابا جی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بابا جی اور میں سکتے کی حالت میں ان کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پوتی کی آواز نے اس سکوت کو توڑا۔ بابا جی پوتی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خود کلام ہوئے، کمال کے صاحب جی ہیں یہ۔ اس دن میں سبزی لیے بغیر ہی لوٹ آئی۔ مجھے اس سبزی فروش بابا جی کی دکان سے اور بہت کچھ جو مل گیا تھا۔ بابا جی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس بات کو پلے باندھ کر آگے تک پہنچانے کا ارادہ کیا اور یہی سوچ کر آج قلم اٹھایا۔ اپنے بیٹیوں کو بوجھ اور بد نصیب نہ سمجھیں، اپنی نوجوان نسل کے بیٹوں کو سنواریں اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو ہوں تاکہ ہماری بیٹیوں کا مستقبل ایسے نوجوانوں سے منسوب ہو جن کے ارادے نیک، مضبوط اور پختہ ہوں اور جن کے دل خلوص اور ہمدردی، پیار اور محبت کے احساس سے بھرپور ہو۔ بہرحال اللہ پاک دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ محترم ناظرین، اسلام میں غیر کفو میں شادی کرنا غلط ہے۔ شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے مگر پسندیدہ عمل نہیں ہے، بشرط یہ کہ بہت مجبوری ہو۔ کفو کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے ہم پلہ ہو 6 چیزوں میں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کیا مگر وہ نکاح کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں کر دے، کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے۔ جس کے ماتحت ہوتی ہے اس کا آپ سے درجے میں اوپر ہونا ضروری ہے۔ آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج ایسے شخص کو نہیں پہنائیں گے جو آپ سے کمتر ہو۔ یہ اس لیے تاکہ عورت کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرا شوہر دیکھنے میں واقعی میرا شوہر لگ رہا ہے۔ ہاں میں اس کی اطاعت کروں گی لیکن میرے شوہر کا مجھ سے مرتبے میں اونچا ہونا ضروری ہے۔ اس سے عورت کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ عورت چاہے خود کتنی مالدار یا مضبوط کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خود سے مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ اب اگر ایک بریگیڈیئر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ایک بالکل لو لیول کے بندے سے ہو جائے، وہ بھی مسلمان جنت میں بھی جائے گا لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور وہی بات کرے گا جو کہ فطرت کے موافق ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ عنہ، میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے آدمی سے کروں کہ میری بیٹی ہمیشہ سکھی رہے اور کوئی دکھ اور پریشانی اس کے پاس نہ آئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سن کر جواب دیا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے اس آدمی میں یہ 6 خصوصیات ضرور دیکھنا۔ محترم ناظرین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ہدایات مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کو تو اپنی سے کمتر مرتبے کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، جبکہ آج کل الٹا ہو رہا ہے۔ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ 6 چیزیں ہیں یا نہیں۔ اسلام نے تو مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ کمتر سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ لڑکی کے لیے کہا ہے جب اس کی شادی ہو تو بندہ اس کے پیرائل یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت اس مرتبے میں کم درجے کی ہوگی، پھر نکاح کامیاب چلے گا، کیونکہ جب مرد کا اونچا مقام
ہے تو پھر ہونا چاہیے نا اس کا اونچا مقام۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرنا جس میں یہ 6 خصوصیات ہوں۔ نمبر 1، خاندان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی اچھے حسب و نسب والے خاندان میں کرنا، کیونکہ انسان میں خوبیاں اس کے اچھے خاندان سے آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کے کچھ نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ غیر خاندان میں نہیں کرنی چاہیے، غیر خاندان میں شادی ضرور کرنی چاہیے۔ اگر جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے مگر کمتر خاندان میں نہ کرے۔ کمتر خاندان کا مطلب ہوتا ہے بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں، نیچ حرکتوں کی وجہ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے، لیکن بعض خاندانوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اچھی فیملی نہیں ہے، یہ تمیز والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں، اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے تو وہ لازمی برا انسان ہی ہوگا۔ لیکن بعض خاندانوں کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا۔ نمبر 2، پیشہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو۔ لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے اور والدین اس کی شادی بالکل ایک لو لیول کے آدمی سے کر رہے ہیں، تو یہ بے جوڑ رشتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے ذہین بیٹی کی شادی کسی کند ذہن شخص سے نہ کرنا، ورنہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو گے۔ اگر والدین اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی منجھوٹ ٹائپ کے شخص سے کر دیں گے تو وہ لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھدار ہوں اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا۔ ایسے شخص کو منحوس کہا جاتا ہے۔ تھوڑے بہت فرق تو ہوتا ہی ہے مگر بالکل ہی باولا ہے۔ تو ذہین و فطین لڑکی کا گزارا ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کو شادی کے بعد سکھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اس کو شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی، دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی آج غریب ہے تو کل پیسے آ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے، کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ نمبر 5، اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے فلاں شخص، اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ سے آزاد رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلانیہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کا جوڑ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کمتر ہے، اس کے ماتحت ہوگی، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے ہوئے والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے، پردہ دار ہے، تو آپ اس شخص کی شادی کسی شرابی، کبابی یا بے دین شخص سے نہیں کر سکتے۔ یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیا دار تھی، اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کرے۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی
عالمہ ہے تو اس کی شادی کسی غیر عالم سے کبھی مت کرنا ورنہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ اس کے مطابق اگر کسی علم والی لڑکی کا کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بیوی جانتی ہوگی کہ مجھے شریعت کا علم ہے مگر شوہر اس کا اتنا علم نہیں رکھتا، بے شک دنیاوی علوم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو مگر دینی علوم میں فارغ ہے، تو ایسی جگہ پر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشادات کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی غیر کفو میں نہ کرے، کیونکہ اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور اسلام کا کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔